بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے سلسلہ اعزا کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کربلا دیانت والا لکھنؤ میں۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کہ جس کے لیے اللہ نے اتنے نام عطا کیے تاکہ ناموں کے ذریعے، اسماء کے ذریعے صفات واضح ہو سکیں۔ صرف ناموں کو اگر تشریح کے ساتھ لکھا جائے، پڑھا جائے اور سنا جائے تو پوری حیات، بلکہ ظہور میں آنے سے پہلے نور کہاں تھا، اس کا راز بھی ناموں کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس نور کو کہاں رکھا تھا، اور جہاں یہ نور تھا وہاں آپ کو کیا کہا جاتا تھا کائنات بننے سے پہلے۔ اسی لیے انسیہ حورہ کہا گیا کہ اللہ کی وہ نعمت کہ جو فرشتوں کے لیے، جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ اس مخلوق کو حور کہنا بھی معیوب ہے اور انسان سمجھنا بھی معیوب ہے۔ اس لیے کہا گیا انسیہ حورہ، یعنی انسانوں کی بھی وہ سردار ہے اور حوروں کی بھی وہ سردار ہے۔ اللہ نے بڑے احترام سے، بڑی محبتوں سے ذکر زہرا کیا۔ درۃ النورہ ایک ایسا نورانی موتی، درۃ النورہ، نور کا موتی جو خزانہ قدرت میں نایاب تھا، جسے اللہ نے چھپا کے رکھا تھا اپنے خزانے میں۔ اور اگر سلسلہ امامت کو جاری کرنا نہ ہوتا اور نبی کی اولاد کو باقی نہ رکھنا ہوتا اللہ کو، تو کبھی زہرا کو روئے زمین پر نہ بھیجتا۔ اس لیے کہ وہ نورانی ہستی کہ زمین اس قابل نہیں تھی کہ وہاں آئیں، اور جو حدیث قدسی ہے، میری کتاب جو شہزادی پر 1500 صفحے کی ہے، اس کے پہلے صفحے پر میں نے امام صادق علیہ السلام کی کہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ اے میرے حبیب، میں آپ کو پیدا نہ کرتا اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اور میں آپ کو اور علی کو کبھی نہ پیدا کرتا اگر زہرا کو اس دنیا میں نہ بھیجنا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد کائنات میں جو
اہل بیت کا مقام ہے اور مرکزی حیثیت سرکار کی اس میں ہے، تو کس بلند منزل پر شہزادی کونین ہیں۔ اسی لیے آپ کو فاطمہ کہا گیا، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں ناموں کی تشریح شہزادی کے اسما کی شرح، یہ کل کی کل شرح جیسے جیسے امام صادق سے پوچھا گیا ہر نام کی شرح امام نے کی۔ اور میں اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی مذہب و ملت کا خطیب ہو، بولنے والا، تو وہ اپنی تقریر میں حوالے کے لیے یہی کہتا ہے کہ فلاں راوی نے یہ کہا اور فلاں راوی نے یہ کہا۔ لیکن یہاں حد ادب وہ منزل ہے کہ معصوم کا راوی اگر معصوم ہو تو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو شہزادی تاریخ اسلام کے راویوں کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ارشاد پروردگار عالم کا ہے۔ قرآن ہر آیت میں فضائل بیان کر رہا ہے، رسول خدا بیٹی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے اولاد میں ہر آنے والا امام شہزادی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ اس لیے کسی راوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی کتاب کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ میں نے خود ایران میں آیت اللہ جلالی سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حجت ہے کہ اگر کوئی روایت یہ کہہ کر بیان کی جائے کہ فلاں امام نے فرمایا، تو جو بھی یہ کہے کہ حوالہ کون سی کتاب کا ہے وہ شقی ہے، اس لیے کہ امام کا نام آ گیا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بھئی معصوم کا حوالہ جب دیا جائے گا تو جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ معصوم کا نام لے کے کوئی ضعیف روایت اور غلط روایت پڑھ دے، تو آگے گنجائش ہے کہ کوئی جسارت کر کے کہہ سکتا ہے نہیں مانتے، تو اس کے لیے بھی معصوم نے گنجائش رکھی کہ جب ہمارا نام آ جائے اور کوئی تم سے روایت بیان کرے ہمارے نام سے، تو کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، ہماری روایت ہماری طرف واپس کر دینا۔ اس سے بڑا ادب کیا ہو سکتا ہے کہ بچایا کیسے کہ زبان سے یہ جملہ نہ نکال دینا کہ ضعیف ہے کہ غلط ہے، گناہگار ہو جاؤ گے، ہمارے نام کی توہین کرو گے جب نام آ گیا۔ تو اگر تمہاری عقل میں روایت نہیں آ رہی ہے تو نیت کر کے کہو مولا چونکہ سمجھ میں نہیں آئی روایت، میں آپ کی طرف واپس کرتا ہوں، پھر تمہیں جواب ادھر ہی سے مل جائے گا۔ تو جہاں معصوم ضمانت لے رہا ہو، اور جہاں تک میں نے تمام معصومین کے ارشادات میں شہزادی کے ذکر کو تلاش کیا، تو وہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قول جو معصوم سے آیا ہے پانچویں امام سے، اور یہی قول نویں امام سے بھی بیان ہوا۔ فرمایا کہ اگر معرفت زہرا حاصل نہ ہو تو امامت نہیں ملتی، یعنی امامت میں شرط ہے معرفت زہرا۔ اب آپ کو سوچئے کہ معصوم امام، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ معرفت زہرا حاصل کرے،
اور مکمل و معرفت زہرا میں، تو ہم آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا بھئی، محبت کا دعویٰ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ انکار کر دے کہ ہمیں قربہ سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے۔ ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر یہ دعوے دار ہے کہ اہل بیت سے محبت ہے۔ مسئلہ ہے معرفت کا۔ محبت کا دعویٰ تو کر لیا آپ نے، معرفت کیا ہے؟ تو معرفت یہی ہے کہ بی بی کے ہر نام کے معنی معلوم ہو، ان کی تفصیل معلوم ہو، جتنی روایتیں بی بی کی سنی جائیں ان کی باریکیوں کو سمجھے کہ احترام کی حدیں کیا ہیں۔ ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں جن کی عمریں گزر گئیں یہ کہتے کہ کبھی نام نہیں لیا، ہمیشہ معصومہ عالم کہا، ہمت نہیں پڑتی نام لینے کی۔ کیا کیا معرفت کی باتیں ہیں جو بھی ذہن میں آئیں گی، یاد آئیں گی تو میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اتنے نام رکھے کہ ناموں کے ذریعے سمجھو اور معرفت حاصل کرو۔ تو عرض کر رہا تھا، امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ عربی میں فتم کے معنی ہے کٹ جانا، کٹ جانا، الگ ہو جانا، ہٹ جانا۔ اور مزید تشریح یہ ہے کہ جس بچے کا دودھ ماں سے چھڑا دیا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ فتم کا استعمال ہوتا ہے، یعنی منقطع ہو جانا۔ اور اس سے فتم سے بنا ہے فاطمہ، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں فاطمہ وہ بی بی جو اپنے لوگوں کو لے کر ان کا رشتہ جہنم سے کاٹ کر نکل جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس لیے بار بار رسول اللہ فاطمہ کہتے تھے اور پھر شرح کرتے تھے کہ فاطمہ کیوں تمہیں کہا جا رہا ہے بیٹی سے، کہتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بی بی جو اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچا کے نکال لے گئی، نکال لے جائے گی نہیں۔ تو ایسے ہی نہیں حکم دیا گیا ہے کہ محبت کرو، محبت کے صلے بھی تو ملنے والے ہیں۔ حالانکہ چاہنے والوں کو صلے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، محبت کی حد ہی یہ ہے کہ بس ہم چاہیں، ہمیں صلہ نہیں چاہیے۔ دیکھیے یہ دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کام سپرد کیا جائے تو اس للک کے ساتھ اور اس زور و شور کے ساتھ دلچسپی لے کر وہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے کہ صلہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اس لیے کر رہا ہو کہ ہم مفت میں کر رہے ہیں خدمت خلق۔ چاہے وہ مزدور ہو، مزدور کے لیے کتنے اقوال ہیں، چاہے وہ عمارت بنائے، چاہے وہ سڑک کھودے، زمین کھودے، کوئی بھی کام کرے، ہر شعبے میں اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کا معاوضہ ملے گا، اجر ملے گا۔ پورے مہینے آفس میں کام کر رہا آدمی، پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی۔ ایک جذبہ ہوتا ہے نا جو کام کرا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ملنے والا ہے۔ ہر ملازم انتظار کرتا ہے تنخواہ ملے گی، پیسے ملیں گے۔ تو پوری دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے ہر شعبے میں، بازار میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، آفس میں ہو، اس لیے کام ہو رہا ہے اجر ملے گا۔ اسی لیے پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے، اجر ملے گا، اور کام دنیا کا چل رہا ہے۔ پوری دنیا کا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کچھ لینا ہے۔
یا پوری دنیا مفت پہ چل رہی ہے؟ مفت کی دنیا ہے، نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کام کرنا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کچھ ملے گا۔ ان کے تصور میں بھی نہیں یہ ہوتا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ لینا ہے۔ تو رسول اللہ نے جو کام کیا، تو جب پوری دنیا کام کر رہی ہے اجر کے لیے، تو وہ اپنا اجر کیوں نہ مانگتے؟ انہوں نے اجر مانگا۔ رہ گیا اس سے پہلے کے پیغمبر، تو سب کے لیے قرآن میں ہے کہ جب سب کا کام ختم ہو گیا، نوح کا کام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تو سب کے لیے آیتیں ہیں کہ ہم اپنا اجر اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ مطلب انہوں نے بھی باقی نہیں رکھا، ختم نہیں کیا، لینا ہے ان کو۔ سرکار نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ جو ہم نے کار رسالت کیا ہے اس کا اجر دو، امت سے کہا، اور اپنی مرضی سے نہیں دو، ہمارا منہ مانگا اجر چاہیے۔ تم جانے کیا لیا ہوگا؟ تم تو حابیل و قابیل کی طرح ہو، کچھ وہ لے آیا کچھ وہ لے آیا، حابیل کچھ اور لایا، قابیل کچھ اور، تو پتہ نہیں تم کتنے رنگ کے ہو، تم کیا لاؤ، اور تم جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دو، اجر رسالت۔ تو قرآن کی زبان سے مانگا، قرآن کی زبان، خود نہیں، پھر وہ حدیث ہو جاتی، تو ثانوی حیثیت ہو جاتی۔ اولیت میں مانگا، یعنی آیت قرآنی، حکم الہی ہے کہ قربہ سے محبت کرو، یہی اجر رسالت ہے۔ تو سرکار نے بھی اپنے کام کا اجر مانگ لیا، مانگ لیا نا، معصوم ہو کے، آخری نبی ہو کر، محبوب الہی ہو کر اجر مانگ لیا۔ تو نبی نے بھی اجر مانگا، کائنات اجر پہ کام کر رہی ہے، نبی نے بھی اپنے کام کا اجر۔ لیکن کچھ ہستیاں اس دنیا میں ایسی گزری جنہوں نے اجر کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ان ہستیوں کے میں نام لیے دیتا ہوں کہ اجر کے پرواہ کے بغیر کام کرتے چلے گئے، اور یہ بھی نہ کہا اجر چاہیے۔ اس میں ایک نام آتا ہے ابو طالب، دوسرا نام آتا ہے زینب، تیسرا نام آتا ہے عباس۔ آئمہ اور انبیاء جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے خوش ہو کے کام کر رہے ہیں۔ بھائی منصب ملا ہوا ہے، نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، عہدہ ادھر سے ملا ہوا ہے، امام کو امامت ملی ہوئی ہے۔ ابو طالب کو کوئی عہدہ ملا ہے، نہ منصب ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ وہ امام، اور کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور نہ یہ کہہ رہے ہیں تجھ سے اجر چاہیے۔ اور دیکھیے یہ تک تو کہا نا کہ بھتیجا جو گود میں پلا ہے اور اس پہ آیتیں اتر رہی ہیں، اس پہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ پتہ ہے کہ اللہ میاں کا ملک لے کے آ رہا ہے تو اتنے ہی کہہ دیتے، بیٹا میں نے تمہیں پالا ہے، 40 برس سرپرستی کی، میرے گھر میں رہے ہو، میرے گھر میں کھانا کھایا ہے، تم نے میری کمائی کا کھانا کھایا ہے، میرے دسترخوان پہ کھایا ہے۔ اس کے بارے میں کبھی امت نے سوچا ہی نہیں کہ کافر کے دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو کہہ سکتے تھے کہ اتنی میں نے محنت کی ہے تمہارے ساتھ، اپنے اللہ سے کہو ایک سورہ میرے بارے میں اتار دے۔
تاکہ بیٹا میں فخر کروں ان کافروں میں، مکے والوں میں، کہ محمد کے اللہ نے قرآن میں میرے لیے یہ مدح اتار دی۔ کبھی کوئی روایت دکھائیے کہ کوئی میسج پہنچوایا ہو ابو طالب نے بھتیجے کے ذریعے ادھر؟ پتہ چلا بے پرواہ کام ہو رہا۔ اسی طرح حضرت زینب بی بی معصومہ عالم ہے، 14 معصوم میں ہے، منصب ہے، شریک کار رسالت ہیں۔ حضرت زینب ادھر سے کسی عہدے کا اعلان نہیں ہوا، اور کام حضرت عباس امام نہیں ہے، اور کام جو 3 نام بار بار لے رہا ہوں یہ سمبل ہیں، اور بھی نام ہیں، لیکن یہ نام وہ ہیں کہ جنہیں نہ منصب کی پرواہ ہے نہ عہدے کی پرواہ ہے، اور کام وہ کر رہے ہیں انبیاء والے۔ ابو طالب کے کام بھی سارے انبیاء والے، حضرت زینب کے سارے کام انبیاء والے، حضرت عباس کے سارے کام انبیاء والے۔ تو اب ظاہر ہے وہ اس سے بڑا عادل کون ہے؟ فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں، فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں۔ ایک دن امام حسن نے فرمایا مولا علی سے، فرمایا بابا میرے دادا کا مقام آخرت میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے حسن کہ محشر میں جب ابو طالب آئیں گے، جبکہ 1,24,000 انبیاء آ چکے ہوں گے، لیکن جب تمہارے دادا ابو طالب آئیں گے تو ان کا نور 1,00,000 انبیاء پر چھا جائے گا، پورا محشر روشن ہو جائے گا نور ابو طالب سے۔ تو انعام ادھر سے ملے گا نا، یہ تو کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، تو آخرت میں تو کچھ نظر آئے کہ انعام دینے والا عادل کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح معصوم کی ہی حدیث ہے کہ انبیاء کی سواریاں محشر میں آ چکی ہوں گی، سرکار کی سواری بھی آ چکی ہوگی، مولا کائنات بھی آ چکے ہوں گے، کہ ایک بار دیکھا جائے گا کہ سامنے سے سفید گھوڑے پر، سفید لباس میں ایک باوقار بہیبت ہستی آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے فضا میں اس کا گھوڑا پرواز کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سواری آئے گی، انبیاء مڑ مڑ کر دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے سارے انبیاء تو آ چکے، یہ کون سا نبی آ رہا ہے؟ پھر محشر میں پکار ہوگی، یہ نبی نہیں، یہ عباس علمدار۔ شریک کار رسالت، یعنی ایک بہت بڑا یہ عہدہ ہے، منصب ہے۔ بیٹی دی اس لیے ہے، اللہ نے عطا اس لیے کی ہے کہ آخری نبوت ہے، اور نبی صرف مردوں کا نبی نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی نبی ہے۔ لیکن حجت کیسے تمام ہے؟ اس لیے نبی کا ایک حصہ رسالت کا بنا کر فاطمہ کو بھیجا گیا تاکہ عالم کی نسواں پر ایک سیدہ ہو جو ہر عورت پر حجت ہو، اپنے سیرت، اپنے کردار، اپنے وقار سے، کہ رسول اللہ مجمع سے پوچھیں کہ عورت کے لیے سب سے باوقار کیا چیز ہے، تو علی نے آ کر کہا شہزادی سے کہ عجیب سوال پیغمبر نے کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے باوقار پہلو کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ اب جائیے گا تو عرض کر دیجیے گا کہ عورت کے لیے سب سے پروقار پردہ ہے، لیکن پردہ یہ نہیں کہ وہ مردوں سے اپنے آپ کو چھپا لے، یہ ادھورا پردہ ہے کہ مرد اسے نہ دیکھ سکے، یہ ادھورا پردہ ہے، بلکہ عورت بھی کسی مرد پر غیر پر کبھی نظر زندگی میں نہ ڈالے، تب مکمل پردہ ہے۔ کائنات میں یہ قول کسی نے نہیں دیا، اس سے پتہ چلا کہ رسالت کا حصہ ہی یہ کہہ سکتا تھا، یہ رسالت کی زبان ہے۔ تو پردے کا فلسفہ سمجھ میں آیا۔ میرا بچپن تھا تو پتہ چلا کہ مہذب صاحب مرثیہ پڑھ رہے کٹرے میں، تو ہمارے دوست منن بھائی تھے وزیر گنج میں، محروم ہو گئے، انہوں نے کہا چلو مہذب صاحب کا مرثیہ سنیں، تو پہنچے تو 10-12 سال کی میری عمر تھی، پردے پر مرثیہ تھا، پردے پر۔ تو مرثی کے چہرے میں وہ یہ بتا رہے تھے، جو اب تک مجھے یاد ہے، کہ وہ یہ بتا رہے تھے شاعری میں کہ عورت کے لیے کیوں منع ہے کہ جب ولادت قریب ہو تو وہ بازار نہ جائے۔ تو یہ اولڈ باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ یہ کہہ کر نظر ارے پرانے زمانے کی باتیں نہیں، یہ عین ایمان باتیں ہیں، اس کے رموز کو سمجھنا چاہیے۔ کہ اسی زمانے میں طاہر جدولی صاحب نے ایک مجلس پڑھی تھی ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں، اس کا موضوع تھا عورت اور اسلام، اور اسی دن ناظم صاحب کے امام باڑے میں عباس رضوی صاحب نے مجلس پڑھی تھی، انہوں نے کہا طاہر بھائی نے عنوان رکھا ہے عورت اسلام تو میں بھی پڑھوں گا۔ تو میں نے دونوں مجلسوں کا موازنہ کیا کہ طاہر بھائی نے کیا کہا، 4 بجے اور 5:30 بجے ناظم صاحب میں عباس رضوی صاحب ممبئی والے کیا کہہ رہے ہیں، اور مہذب صاحب کا مرثیہ بھی میں سن چکا تھا۔ تو عباس رضوی صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک انگریز جوڑے کے یہاں، گورے میاں بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا کالا، نیگرو، افریقن۔ تو سارے سائنسداں ڈاکٹر بیٹھ گئے کہ یہ کیا چکر ہے، ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے کمرے میں ایک حبشی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور وہ روز صبح سو کے اٹھتی تھی تو پہلی نظر اس کی اس تصویر پہ پڑتی تھی، تو بچہ کالا پیدا ہوا۔ پتہ چلا کہ صرف پیکر پاک نہ ہو، نگاہ بھی پاک ہو، تاکہ اولاد پاک ہو۔ تو کسی غیر محرم کی تصویر دیکھنا بھی سائنس نے بتایا ہے، تو اولڈ باتیں کیا ہیں؟ تو اسی چیز کو مہذب صاحب نے نظم کیا ہے اپنے مرثیے میں، پردے میں۔ اگر آپ اس مرثیہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ ان زمانوں میں بازار میں نہ جاؤ جب ولادت قریب ہے، جانے کس پہ نظر پڑ جائے، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ کس مزاج کے لوگوں کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو وہ کرنٹ کے ذریعے وہ سارے اثرات بچے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ سبزی والا لگے گا، کبھی وہ قصائی لگے گا، کبھی وہ تانگے والا لگے گا، کبھی وہ رکشے والا لگے گا۔ تو اولاد بین الاقوامی پیدا کرنی ہے کیا؟ تو اب دیکھیں اس بات کو علامہ اقبال نے کیسے کہا، بطول بانشو پنہاں شو عظیم اصل، بطول بن کر پردے میں چھپ جا اے اسلامی عورت، در آغوش شبیری بے گیری، تاکہ ہمیشہ تیری گود میں حسین جیسا پاکیزہ بیٹا آئے۔ یہ
علامہ اقبال نے عالم اسلام کو سن 36 سے پہلے پیغام دیا تھا اسلامی عورت کو. تو آپ دیکھیے کہ اقبال حنفی سنی تھے، لیکن اسلام سے جس عورت کو انتخاب کیا میسج کے لیے، تو کوئی کہے عورتیں بہت ہیں لیکن میسج ہر عورت کی زندگی میں نہیں ہے. عورت وہی عورت ہے جس کے قدم گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نکلیں اگر تو شرائط کے ساتھ. اور اگر اللہ کسی سے کہہ دے باہر نہ جانا تو اب تو واجب ہو گیا باہر نہ جانا. اب ایسے تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ سب عورتیں گھر سے نہ نکلیں، لیکن یہ بھی زہرا بی بی نے بتایا جب بھی نکلیں گھر سے تو شرائط کے ساتھ. اگر اللہ نہ کہتا تو مباہلے میں کیوں جاتی، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ تنہا جائیں، 4 معصوموں کے حصار میں جائیں. اور اگر فدق میں بھی جا رہی ہیں تو 2 معصوم بیٹے ساتھ ہیں، پشت پہ معصوم امام علی ساتھ ہیں. اور پھر بنی ہاشم کی عورتوں نے حصار کیا ہوا ہے. 70 خواتین تو وہ تھیں جو چادریں لیے ہوئے پردہ کیے ہوئے تھیں چاروں طرف. تب مدینے میں زہرا نکل کر مسجد نبوی میں آئی. تو یہ شان ہے. اسی لیے بی بی کو بطول کہا گیا. یعنی اقبال نے جو شعر کہا اس میں بطول کے معنی پنہا ہو گئے. بطول کے 37 معنی ہیں. ہے عبرانی لفظ، عبرانی سے عربی میں آیا. عبرانی میں بھی بہت سے اس کے فضیلتوں والے معنی ہیں، اور عربی میں بھی اور اردو میں بھی. یعنی وہ بی بی جس نے اپنے آپ کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا لیا ہو، اس لیے آپ کا لقب ہوا بطول عذرا. اور حدیث میں آیا کہ مریم بھی بطول تھی، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو مردوں سے چھپا لیا تھا. جب آ کے ملک نے کہا کہ اللہ نے طے کیا ہے کہ بیٹا عطا کرے، تو یہی کہا تھا میں نے تو آج تک کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ ناز تھا جناب مریم کا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جناب مریم کی کہ کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں. بطول کے معنی. تو اب کیا عظمت ہے جناب فاطمہ کی. تو نام جلالی ہے جناب فاطمہ، اور جلالی ناموں میں بطول نام سب سے زیادہ جلال والا ہے. کیوں؟ قرآن میں جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ قسم کھاتا ہے، 87 قسمیں اللہ نے کھائیں، اور مفسرین نے شیعہ سنی دونوں نے لکھا کہ قسم کھانا اللہ کا مقام جلال ہے. اللہ کا جلال کسی عام آدمی کا جلال تھوڑی، کسی ذل الہی کا جلال تھوڑی. اللہ کا جلال کائنات پہ چھا جائے اس کا جلال. تو ہم آپ قسمیں کھاتے ہیں یقین دلانے کے لیے، تاکہ سامنے والے کو بات کا یقین ہو جائے. اللہ کیوں قسم کھائے؟ پتہ چلا مقام جلال ہے. نون والقلم وما یسطرون، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم سجدہ. قسمیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسمیں کھا رہا ہے. قسمیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسمیں یعنی یہ سب جلال. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو قسموں والے سورے ہیں وہ جلالی نمازوں میں پڑھے جاتی ہیں. جب آپ مفاتی میں دیکھیں گے کہ نماز حضرت جعفر طیار کیسے پڑھی جائے تو اس میں آپ کو یہ جلالی سورے مل جائیں گے، اس لیے کہ نماز جعفر طیار جلالی ہے اور اس کا وقت بھی مقرر ہے جلالی، ظہر و عصر کے درمیان، چونکہ مقبولیت والی نماز ہے. مفاتی میں تو ساری نمازیں آپ کو مل جائیں گی. نماز جناب سیدہ اس میں بھی جلالی سورے ہیں، علاوہ سورہ الحمد و سورہ قل واللہ جلالی سورے پڑھے جاتے ہیں. اس لیے کہ پڑھنے والا کچھ مانگنا چاہ رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے.
تو جلال کا واسطہ دے رہا ہے، پروردگار کے جلال کا واسطہ دے رہا ہے۔ تو جتنی بھی قسمیں اللہ کھاتا ہے قرآن میں 4 طریقے سے کھاتا ہے، 4 طریقے ہیں اس کے قسم کھانے کے۔ کہتا ہے تاللہ قسم ہے، باللہ قسم ہے، واللہ قسم ہے، للہ قسم ہے۔ آپ بھی بولتے ہیں للہ ہمیں یہ کام کر دینا، باللہ میں نے یہ نہیں کیا، بولتے ہیں یا نہیں؟ یہ قسمیں آپ بھی کھاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کھائی، 4 طریقے کی قسمیں کھائی، باللہ، باللہ، واللہ، للہ۔ صرف ہر قسم کا پہلا حرف لے لیجئے، تاللہ سے تے لیجئے، باللہ سے بے لیجئے، واللہ سے واو لیجئے، للہ سے لام لیجئے۔ بطول یعنی بطول نام مقام جلال میں اللہ کی قسم ہے، زہرا۔ بطول لغت عرب میں دیکھیں گے تو یہ سارے معنی آپ کو بطول کے مل جائیں گے، پاک و پاکیزہ، طاہر و اطہر، عبادت گزار۔ وہیں آپ کو ایک معنی یہ بھی مل جائیں گے کہ بطول ایک عمل ہے، اور وہ عمل باغبانی کا ہے کہ جب کوئی میٹھے پھل کا درخت فصلیں دیتے دیتے بوڑھا ہو جاتا ہے اور فصلیں بند ہو جاتی ہیں، مثلا کسی قیمتی آم کا درخت پھل دینا بند کر دے، 50 سال کا درخت ہو جائے، 100 برس کا ہو، تو اس کا شیریں پھل محفوظ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی شاخ میں کٹاؤ کر کے کسی اور تخمی درخت کی ایک شاخ کو پیونکاری کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، اور جب شاخ جوڑتے ہیں تو اس پہ مٹی لگا کے، بوری لگا کے رسی سے باندھ دیتے ہیں، وہیں سے ایک نیا پھل شروع ہوتا ہے 2 پھلوں کے میل سے، اور اس کے بعد اسی درخت کو نکال کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں، پھر ایک نیا درخت بنتا ہے اور فصلوں پہ فصلیں آتی ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں بطول، یعنی درخت کی فصل کی پیونکاری کو کہتے ہیں بطول۔ تو شہزادی کا نام اللہ نے بطول اس لیے رکھا کہ نبوت کا درخت 1,24,000 فصلیں دے کر ختم ہو چکا تھا، ایک شاخ لگائی گئی، وہ شاخ کعبے کے گملے سے لے کر جب رسالت کے درخت میں بندھی، اب جو فصل آئی تو اس فصل کا نام ہے حسن، حسین، زین العابدین، امام مہدی تک۔ کیا پھل آئے، کیسے شیریں پھل آئے، اور وہ فصل اب تک رکی نہیں، بہار امامت ہے اور ایک سلسلہ ہے، باقی سلسلہ ہے۔ بطول زہرا، امام سے پوچھا گیا زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا امام نے کہ زہرا روشنی کو کہتے ہیں، زہرا رسالت کی روشنی ہے، زہرا امامت کی روشنی ہے۔ اور پھر آیت سے امام نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ تو 2 آیتوں میں سارا دین رکھ دیا اللہ نے۔ قسمیں 2 ہیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، لیکن صرف قسم نہیں کھائی، مجھے سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلا، چاند کی قسم اور اس کے اس عمل کی کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔
تو امام نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا کہ والضحیٰ، روشنی کون ہے؟ والشمس والضحیٰ، سورج یعنی ذات رسالت کی قسم، اس کی روشنی کی قسم یعنی زہرا کی قسم، چاند کی قسم یعنی ذات امامت علی کی قسم، اور اس عمل کی قسم کہ رسالت کے پیچھے بلا فصل آیا۔ چاند سورج کے پیچھے بلا فصل آیا، یہ نہیں کہ ستارہ پہلے سورج کا جانشین بن گیا پھر چاند آیا، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہیں سے چاند طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے سورج کے فوراً بعد اللہ نے قمر یعنی چاند کی قسم، اور چاند کے بہت سے نام ہیں عربی میں، ہمارے ہاں تو بس چاند کہہ دیا تو چاند ہے، پہلی کو بھی چاند ہے اور دوسری کو بھی چاند ہے اور 14ویں کا بھی چاند ہے اور پہلی کا بھی چاند ہے اور آخر شب کا بھی چاند ہے، چاند ہے تو چاند ہے۔ اور اگر بیٹا چاند ہے تو اماں کی نظر میں بس ایک ہی چاند ہے، چاند چاند ہے۔ لیکن عربی میں پہلی کا چاند کچھ اور نام ہے اور دوسری کا کچھ اور، تیسری کا کچھ اور 14ویں کا کچھ اور جب کامل ہو تو اسے کہتے ہیں قمر، جب 14ویں کا ہو، اور جب تیسری تک کا ہے تو ہلال یعنی ناقص ہے، کامل ہوا تو کہا قمر، تو ہلال کی قسم نہیں کھائی، اس لیے کہ جب تشبیہ دیتا ہے اللہ علی سے کسی شے کو تو وہ چیز ناقص نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے۔ اور اس کی گواہ غدیر خم کی آیت ہے، اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا۔ تو ہر شے علی پر آ کر کامل ہوتی ہے، ناقص، ہر ناقص چیز جب علی کے پاس آتی ہے کامل ہو جاتی ہے۔ کمال تو قسموں میں بھی کمال، تو زہرا رسالت کی روشنی ہے، اس لیے ان کا نام زہرا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا صادقہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں، کہاں صادقہ کے معنی یہ ہیں جس نے کبھی عمر بھر جھوٹ بولا ہی نہ ہو، وہ صادقہ ہے۔ اس نے کہا اور صدیقہ کا، صدیقہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی، صرف زہرا ہی صدیقہ ہو سکتی ہیں یا ان کی بیٹیاں صدیقہ ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ صدیقہ کے معنی یہ ہے جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ صرف بچوں سے کہا تھا درزی کپڑے لائے گا، تو اللہ نے کہا کہنا یہی کہ درزی آیا ہے، رضوان نہ کہنا، جو کہہ دیا ہے وہ ہو جائے۔ تو اب جو محشر میں کہہ دیں وہ ہو جائے، جو زبان سے جملہ نکل جائے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں حضرت ابراہیم کو صدیق کہا، حضرت یوسف کو صدیق کہا، کئی انبیاء کو صدیق کا لقب دیا اللہ نے، تو وہاں پر کہا ہے اگر صدیق تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بھی وہ صفت تھی کہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا۔ تو حضرت یوسف کے لیے کہا کہ یوسف صدیق نبی تھا میرا۔ تو جب قید خانے میں 2 قیدی آئے اور صبح اٹھے انہوں نے کہا خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بادشاہ کو شراب پلا رہے ہیں، اس کو جام بھر کے دے رہے ہیں۔ یوسف نے کہا تو ساقی بنے گا فرعون مصر کا۔ شراب کے معنی عربی میں پینے والی شے، ہمارے یہاں شراب کہتے ہیں نشے والی چیز کو، شرابن طہورا، پینے والی پاکیزہ شے، ہر پینے والی شے کو شراب کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے کچھ لفظ ایسے مخصوص کر لیے کہ اللہ اگر کہے نجائل فی الارض خلیفہ تو ہم نے لفظی الگ کر لیا، برادری سے نکال لیا۔ تو اب جہاں پر جو لفظ مقرر ہو جائے تو اردو زبان ہے، عربی سے لے لیا تو ہم نے اپنے معنی لے لیے تو مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اردو کے کمالات ہیں۔ دوسرے نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔
نوچ نوچ کے روٹیاں لے جائے. یوسف نے کہا تجھے پھانسی ہوگی, سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تیری لاش صحرا میں پھینک دی جائے گی اور تیرے دماغ کے گودے کو پرندے آ کے کھائیں گے. تو اس نے ٹھٹا لگایا اور کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم لوگوں نے کوئی خواب تھوڑی دیکھا. جب بری تعبیر ملی تو اس نے کہا نہیں, خواب ہی نہیں دیکھا. تو حضرت یوسف نے کہا اب ہوگا وہی جو ہم نے کہا. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے صدیق نبی تھا. صدیق کے معنی جو کہہ دے. اب اردو میں لوگ معنی لیتے ہیں صدیق کے معنی جو سچ بولے یا جو تصدیق کرے. نہیں, قرآن کے لفظوں میں معنی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو جوان کو لٹا دیا, چادر ڈال دی, جنازہ لے کے علی کے پاس آئے, کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو 3 بار پوچھا اس سے جو اس میت کا ولی بنا ہوا ہے, اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ پھر پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ, ہاں پڑھا دیا, ہاں پڑھا دیا. آپ نے پڑھا دیا تو فوراً بڑھ کے کہا یہ کس کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ ہم لوگ تو ایک زندہ لائے تھے آپ کا امتحان کرنے کے لیے, ایک لڑکے کو لٹایا تھا. علی نے کہا جو کہہ دیا وہ ہو چکا, جاؤ دفن کر دو, یہ مردہ ہے. اس پورے واقعے کو, اتنا مشہور واقعہ تاریخ میں آیا, لیکن علامہ اقبال کی نظریں بڑی باریک تھی. شعر پورا کہہ دیا اس پہ غزل میں, ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے. ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے, یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو. یعنی زندہ کے لیے قرآن نے کہا یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں. علی نے زندہ کو کہا یہ مردہ ہے, اور جو زندہ پہلو میں ہے وہ کفن پوش تھا, اس کو کہا دفن کر دو, اس کے کفن کو چاک کر دیا کہ اندر سے تو دیکھو ہے کیا. یہ ہے بات علامہ اقبال. تو زہرا اس لیے نام کہ روشنی ہے اور نور ہے, صادقہ اس لیے کہ تاحیات سچ بولا, صدیقہ اس لیے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. راوی نے کہا راضیہ, کہ راضیہ وہ جس سے اللہ راضی ہو گیا. مرضیہ, کہ مرضیہ وہ جو اپنے رب سے راضی ہو گئے. یہ 2 طرفہ راضی نامہ کہیں اور نہیں ہوا, اس لیے کہ اللہ کو کون راضی کرے گا, اور کس کی مجال ہے جو کہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے. تو سمجھایا گیا کہ ایسی ہستی بھی تھی کہ جس کے راضی کرنے پر اللہ انتظار کر رہا تھا کہ راضی ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. تو آپ دیکھیے کیسے اللہ نے زہرا بی بی کو راضی کیسے کیا. آسان ہے یہ سمجھانا, اور چاہتا کیوں ہے کہ زہرا ہم سے راضی رہیں. اس میں بھی راز ہے اور اس میں بھی راز ہے. تو اللہ نے کیسے راضی کیا؟ تو حسین کے ذریعے اللہ نے زہرا کو راضی کیا. حسین نے پوچھا تو پھر اماں آپ یہ بتائیے کہ میرے عزاداروں کو آپ کیا دیں گے؟ مرضی زہرا. تو اب زہرا بی بی کی مرضی تو سمجھیے. تو آپ نے کہا حسین بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں؟ نہیں, میں تو جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی جب تک تمہارا ایک ایک عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے. میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. ایک چھوٹے بچے کے ذریعے
اللہ نے زہرا بی بی کو راضی کیسے کی؟ مرضی کیا ہے؟ ورنہ زہرا کی مرضی کیا ہے؟ اسی دنیا سے تو آئی تھی، وہاں کا نور تھی، ماں حکومت تھی، عالم ہو ان کی سلطنت ہے۔ عرض کریں گے کہ عالم ہو کیا ہے؟ ہو اللہ کا نام ہے، لیکن مقام ہو جہاں بیت معمور تھا، جہاں بی بی کا نور رکھا گیا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خلق کیا گیا، بس تھا، اور بیت معمور میں متمکن تھا، اور فرشتوں کو حکم تھا کہ اس کا طواف کرو، اس گھر کا، بیت معمور کا طواف۔ اور اسی بیت معمور کے نیچے جبریل نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ کے آدم کو بتایا یہ ہے اللہ کا گھر یہاں، وہاں اللہ کا گھر وہ ہے۔ قرآن میں ذکر ہے بیت معمور کا، جہاں نور زہرا تھا۔ تو جہاں اتنی فضیلتیں دنیا میں آمد سے پہلے ملی ہوں، اور پھر اللہ یہ چاہے کہ زہرا راضی ہو جائیں، اب یہ راز کلرز کریں گے کہ کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ زہرا مجھ سے راضی رہیں؟ یہ اس لیے کہ اگر آپ تصور کریں کہ کس دنیا میں ہیں، وہاں جہاں ایک مقام اعلیٰ پر ہیں، وہاں سے یہاں بھیجا جائے جو کمترین جگہ ہے، اور کیوں آ رہی ہیں؟ کچھ اس کے کام ہیں جو زہرا کو یہاں بنانے ہیں۔ تو اب جو اس کام کے کرنے میں انہیں اذیتیں ہوں گی، اللہ یہ چاہتا ہے جو زحمتیں تم نے توحید کی خاطر یہاں کے اٹھائی ہیں، ہم تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے ہماری خاطر اس زمین پر قدم رکھ کر ہمارے کام بنا دیے۔ بس یہ ہے راضیہ اور مرضیہ۔ طاہرہ بھی ہیں، صالحہ بھی ہیں، مبارکہ بھی ہیں۔ مرضی اللہ کی مرضی، زہرا نام ہے اللہ کی مرضی کا، اسی لیے سورہ قدر آپ کی شان میں اتارا گیا۔ اور معصومین نے فرمایا کہ شب قدر اس لیے آتی ہے، شب قدر اس لیے آتی ہے تاکہ قدر کے معنی ہے تقدیر، اور ہر انسان کی تقدیر کی تفصیل لے کر روح القدس میں فرشتوں کے اترتا ہے۔ تو یہ قدر جو اتاری جا رہی ہے شب قدر میں، یہ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تقدیر بدل جائے۔ تقدیر بدلنے کے لیے یہاں بھیجا جا رہا ہے، کس کے پاس؟ صاحب امر کے پاس۔ تو صاحب امر کون ہے؟ سورہ قدر اترا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، تو رسول اللہ تو رسول ہیں اور نبی ہیں۔ یہ تو سورہ قدر جس پہ اتر رہا ہے وہ صاحب امر ہے، اسی کو کہا جائے گا صاحب امر، وہی کہا جائے گا اولی الامر۔ اور یہ بتا دیا رسول اللہ نے کہ میرے بعد اولی الامر آئے گا، رسول اولی الامر نہیں ہے۔ اچھا تو آیت پڑھ لیجئے آپ، سب بچوں کو یاد ہوگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ پتہ چلا تینوں الگ الگ ہیں، اللہ اور ہے، رسول اور ہے، اولی الامر اور ہے۔ اور امر اتر رہا ہے، کس پہ اترے گا؟ اولی الامر پر۔ اور کب اترے گا؟ سال میں ایک بار شب قدر۔ تو رسول کے زمانے میں سورہ آ رہا ہے، تو قدر کس پہ اور امر کس پر؟ پوچھا گیا امام سے کہ بھائی یہ امر کس پہ اترا تھا اور اولی الامر کون تھا رسول اللہ کے سامنے؟ امام نے فرمایا میری دادی فاطمہ زہرا اولی الامر ہے پہلی،
پہلا امر جو اترا رسول کے سامنے وہ زہرا پہ اترا، اس لیے کہ علی اولی الامر غدیر میں بنے، اب علی پہ امر، اور پھر ہر امام اپنے دور میں اولی الامر ہے، اس پہ امر آ رہا، اب صاحب امر ہے اور وہ امر کے مالک ہیں۔ تو پہلی اولی الامر جناب فاطمہ۔ راوی نے کہا کہ ان اللہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ یہ نام ہے میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ تو اب جب مرضی اتر رہی ہے تو آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا کہ بھئی دعائیں اگر ہم مانگتے رہیں اور نہ پوری ہوں تو کیا کریں؟ دعائیں نہ پوری تو فرمایا کہ امام کا قول یہ ہے کہ اگر مایوسی ہو رہی ہے تو اپنے مقام پر کھڑے ہو جاؤ اور 7 بار پکارو، یا مولاتی یا سیدتی یا فاطمہ زہرا اغیثنی، وہاں سے قدم ہٹے گا نہیں کہ مراد آ جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا گیا، آیت اللہ خوئی نے فرمایا کہ زہرا نام ہے مرضی الہی کو، قدر کو بدل دینے کا، اسی لیے قدر نام ہے۔ تو اب وہ جو قدر اتری ہے اور جو امر اترے ہیں، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی روزی بہت کم ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو مصیبت ہے، واسطہ دیا زہرا کا، مرضی الہی بدل گئی، 60 سال والا 100 سال کا ہو گیا۔ تو زہرا مرضی الہی ہیں۔ اب مرضیہ کے معنی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اوور تو نہیں ہو گئے، ٹھہرے ہم مبالغہ تو نہیں کر رہے ہیں، پریشانی ہو گئی نا۔ اور پریشانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ نارمل دین لوگ گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ چاہنے کا دعویٰ اور ہے، معرفت کا دعویٰ اور ہے۔ جب معرفت کی باتیں شروع ہوتی ہیں، بھائی وہ حدیں ختم ہو گئیں جہاں آپ مبدت کر رہے ہیں، میں ان حدوں سے آگے لے جا رہا ہوں آپ کو۔ تو اور کہا کیا؟ بھائی محبت اور ہے، معرفت اور ہے۔ محبت ہو چکی نا، جو چاہے کیجئے، گھر میں آپ مجلس کیجئے، عزاخانہ کیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، درود پڑھیے، صلوات پڑھیے، نماز پڑھیے، عبادت کیجئے، روزہ رکھیے، محبت کے سب دعوے کر ڈالیے۔ تو معرفت کی منزل جب شروع ہوئی تو اب چوکے، اب بھائی مودت ختم ہو گئی، وہ چھوٹ گئی، پیچھے رہ گئی، اب معرفت شروع ہو رہی ہے تو اب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو نہیں چاہتے تو نہ بیان کیجئے یہ سب، نہ پڑھیے، نہ سنیے، لیکن پورے سورے کو آپ پڑھ ڈالیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر میں کل تفصیل بھی عرض کر دوں گا کہ ایک علم ہے علم بدا، علم بدا، تو آپ کا بڑا مذاق اڑتا ہے اس علم پر، اور آپ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور سارے مکتبہ پھر کہتے ہیں دیکھیے ذرا علم بدا کو مانتے ہیں۔ بدا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے، بھلا اللہ بھی اپنا ارادہ بدلتا ہے؟ دیکھیے ابھی 2 سیکنڈ میں میں آپ کو اللہ کے ارادے بدلے ہوئے دکھاتا ہوں، 1 سیکنڈ میں دکھاتا ہوں۔ ابھی ابھی کہا ہے، خواب دکھایا ہے ابراہیم کو، میری راہ میں بیٹے کو ذبح کرو، حکم الہی ہے کہ ذبح کرو۔ جب لے کے گئے چھری رکھ دی، ارادہ بدل گیا، دمبا آ گیا۔ ارادہ بدل گیا۔ اچھا ہم کہیں دیکھیے ذرا کیسی بدعت کرتے ہیں، اللہ کا بھی کہیں ارادہ بدلتا ہے، دیکھیے ابھی پھر بدل جائے گا 1 سیکنڈ میں۔ کہہ رہے ہیں اللہ ارادہ ہی نہیں بدل، جو ارادہ کر لے با وہی ارادہ ہے، بدلتا ہی نہیں۔ یعنی علم بدا کے قائل ہی نہیں، بدا یعنی ارادہ بدلنا۔ تو یونس نے کہا عذاب لیا، کہاں لے آئیں گے، عذاب آ گیا، دیکھ لیا اطمینان ہو گیا، یہ آیا عذاب، چل لیے اب تو آ گیا قوم تباہ، کشتی پہ بیٹھ گئے،
لیجئے ارادہ بدل گیا، اللہ کا نبی اور کشتی چلتے چلتے طوفان میں گر گئی۔ ملا نے کہا کوئی غلام بھاگا ہے اپنے آقا سے، تبھی تو کشتی پہ آفت آئی ہے۔ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہے، ملا کہہ رہا ہے، کشتی بان کہہ رہا ہے، کشتی کا مالک کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی قرآن اندازی پرچیاں ڈالو، پرچیاں ڈالو۔ پرچی تو آپ کو پتہ ہے نا، زیارت کے لیے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ناظم صاحب کے امام باڑے میں ناصر ملت آئے، پھر نصیر ملت آتے تھے، بھائی ایک ڈبہ ادھر رکھا ہے، ایک ڈبہ ادھر رکھا ہے، ایک ادھر سے پرچی نکلی ہاں نہیں کہ، اور ادھر سے سب کے نام، جو شام سے ہی سب ڈبے میں اپنے نام ڈال لیتے، تو ادھر سے پھر ایک پرچی نکلی ہاں نکلا، تو ہاں بھائی فلانے صاحب کی پرچی، ارے بھائی سلواتے ہیں جایا زیارت پہ جا، یہی ہے نا قرآن ڈالو۔ اس نے کہا قرآن ڈالو سب کے نام لکھ کے، کون ہے؟ غلام جو بھاگا ہے آقا سے۔ جناب یونس کا نام نکلا، سب نے کہا اٹھا کے پھینکو سمندر میں تب طوفان رکے گا۔ جا رہے تھے کہاں، اللہ کا ارادہ بدل گیا، مچھلی کھا گئی۔ آئے تھے کام کرنے نبوت کا، بھیجا تھا اللہ نے کہ نبوت کا کام کرو ہمارا، جا کے اللہ کا ارادہ بدل گیا کہ مچھلی کھا جائے۔ اگر پہلے سے ارادہ ہوتا کہ مچھلی والا معاملہ ہے تو یونس کو بتا نہ دیتا اللہ کہ یہ بھی میرا ارادہ، تو کہتے نہیں میں نہیں جا رہا، کہ یہ میرا انجام ہے کہ مچھلی کھا جائے، نبی ہو کہ یہ میرا اسٹیٹس ہے۔ اچھا تو طوفان تو دیکھ ہی چکے تھے، اب ارادے پہ ارادہ اللہ بدل رہا ہے۔ مچھلی چلی ادھر ادھر سیر کراتی، اللہ نے کہا کہ مچھلی نے یونس کو زمین کی تہوں کی سیر کرائی، اپنے صاحب کو، اپنے صاحب کو۔ وہ مچھلی والے صاحب مشہور ہو گئے، یونس کا نام قرآن میں مچھلی والے صاحب۔ سیر کراتی ہوئی چلی تو جناب عالی وہ ایک جگہ پر عجیب بات ہوئی کہ یہ تو مچھلی میں جب گئے تو اندھیرا ہی اندھیرا، تو انہوں نے جلدی سے تسبیح پڑھنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ تو اب ظاہر ہے کس خوبصورتی سے نبی قرأت کرتا ہوگا، ادائیگی ہے، تو وہ اب قصے میں قصہ ارادے بدل رہے ہیں اللہ کے، کیا کیا میں بدلوں، تقریر بدلی جا رہی ہے۔ اچھا وہ پیارے صاحب رشید کی ابھی میں اس میں فنکشن سے ہو کے آ رہا ہوں، ان کی کتاب رباعیات رشید، تو رشید صاحب یاد آ گئے، کتاب ہاتھ میں تھی پیارے صاحب رشید کی، تو بدلی پہ ایک بند انہوں نے کہہ دیا، یہ تو شاعری تھی جناب، ادھر بدلی ادھر بدلی، چار معنی میں لفظ بدلی استعمال کیا، لیکن میں نے تو پیارے صاحب رشید کو نہیں سنا، سید احمد صاحب قبلہ اللہ مقامہ 9 محرم کو پڑھتے تھے کٹرے میں اپنے گھر پہ مجلس، بڑا مجمع ہوتا تھا، کشمیری دستہ وزیر گنج کا اور گولہ گنج کا خصوصی ماتم کرنے آتا تھا سید احمد صاحب کی فرمائش پہ صدر وداع حسین، اور گھر پہ ان کے تو یاد دلاتے تھے، جب وہ وزیر گنج مجلس پڑھنے جاتے تھے سید احمد صاحب تو ایک ایک ماتم دار سے کہا بھائی 9 تاریخ میری بھولیے گا نہیں، آپ لوگ ماتم کرنے آئیے گا۔ ایک مجلس وزیر گنج میں پڑھتے تھے اور ایک گولہ گنج میں پڑھتے تھے، اور صبح کی مجلس وہ پڑھتے تھے، جی ہاں وہ 9ویں اشارے والی ہوتی تھی، تو ایک دم جناب بدلی اٹھی اور لگا طوفان اور کالے کالے بادل اور بارش شروع ہو گئی، تو مجلس پڑھتے پڑھتے کہنے لگے ادھر بدلی ادھر بدلی، آسمان پہ بدلی، مگر آپ نے جگہ نہ بدلی۔ اب یہاں مسئلہ ہے بدلی اور ارادہ بدلنے کا مسئلہ ہے، تو بار بار ارادے بدل رہے ہیں میرے بھی، کہ تقریر بڑھاؤں کہ گھٹاؤں، چھوٹی کروں کہ تو طوفان کے آثار ہو چکے،
اور یہاں یہ مچھلی کے پیٹ میں. تو اب ظاہر ہے کہ پہلے سے بتانا پڑے گا کہ اب آگے کیا منظر آ رہا ہے. تو جناب موسیٰ کا بہنوئی تھا قارون، اس کو سونا بنانا آ گیا اور ساری دنیا کا سونا اس نے اپنے ابھر لیا. اور لوگ بھوکوں مرنے لگے، مانگتے تھے کھانے کو تو دیتا نہیں تھا، کنجوس اتنا تھا. اچھا دولت مند وہی بنے گا جو کنجوس ہوگا. سخی تو کبھی دولت مند ہو ہی نہیں سکتا. جو لٹا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تو وہ دولت مند کیسے ہوگا؟ تو دولت مند کو جہاں دیکھے سمجھ جائیے اس سے بڑا لکھنؤ میں بخیل کوئی نہیں. یعنی بہت قارون ہو، مطلب ہر ایک دولت مند کو نہ کہیے گا، قارون ٹائپ. ہاں تو وہ تو اللہ نے اس کی بخالت کی سزا یہ دی کہ فرشتوں سے کہا اس کا سارا خزانہ اس کے سر پہ لاد کر اس کو زمین میں دھسا دو. یہ جناب علی طاہر جلولی صاحب یاد آ گیا تو اگلا جملہ ان کا میں آپ کو دے رہا ہوں. کاظمین میں مجلس پڑھ لیتا، کہنے وہ دھس رہا ہے اور قیامت تک قارون دھستا رہے گا زمین کے تپوں میں اور فرشتے عذاب کرتے رہیں گے. اب وہ دھستا ہوا زمین میں دھس رہا تھا کہ اسی سمندر کی تہ میں مچھلی اس طرف لے کے یونس کو پہنچ گئی. تو ایک بار قارون نے فرشتوں سے کہا ٹھہرو، یہ آواز جو آ رہی ہے آل موسیٰ اور ہارون کے لہجے کی ہے. جیسی تسبیح و تقدیس وہ لوگ کرتے تھے وہ آواز سن رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قارون سن رہا، مجھے یہ آواز تو سننے دو. تو فرشتوں نے کہا ہارون اور موسیٰ مر چکے، مر گئے، اور ان کی اولاد ان کے بچے کا سب مر چکے، کوئی باقی نہیں ہے. یہ تو ایک ان کی نسل میں یونس ہے کا سب مر گیا، آل ہارون آل موسیٰ کوئی نہ رہا. فرشتوں نے کہا ہاں سب مر گئے. قارون نے کہا ہائے افسوس، آل ہارون و موسیٰ میں اب کوئی نہ رہا. اللہ نے کہا ہمارے عظیم نبیوں کی آل پر اس نے ایک آہ کی ہے، اس لیے اس کے عذاب کو کم کر دو. ایک آہ پر. طاہر جلولی صاحب کا جملہ آپ کو کاظمین میں عابدیہ کاظمیہ کی شب بیداری کی مجلس کا جملہ سنایا. 8 ربیع الاول کی شب میں جو مجلس ہوتی تھی آگ کے ماتم میں، یہیں سے انہوں نے رب دیا تھا کہ ایک آہ آل پر ہو تو عذاب کم ہو جاتا ہے قارون کا، اور کوئی آل محمد کو روتا رہے تو اس کی کیا عظمت ہے. یہ سارے واقعات انبیاء ما سبق کے اسی لیے ہیں کہ آپ اسی سے دلیلیں لیں اور پڑھ کر بات کو سمجھیں کہ اللہ اپنے دین کے ذریعے انسانیت کو کیا سمجھانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد مچھلی نے یونس کو جیسے نگلا تھا ویسے اگل دیا کہ گوشت کا لوتھڑا ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، اور ایسا گوشت کا لوتھڑا ہو گئے تھے کہ اگر مکھی بیٹھ جائے جسم پہ تو زہر باد ہو جائے. تو اللہ نے کدو کی بیل اگائی صرف ان کی خاطر. یہ سبزی کا درخت اگا اس لیے کہ اس کے پتے میں یہ خاصیت ہے کہ اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی. کدو کے پتے پہ مکھی نہیں بیٹھتی. اس درخت نے ان پہ سایہ کیا اور اس کی ہوا سے انہیں صحت ہوئی اور جسم جیسا تھا مجسم دوبارہ ویسا ہوا. اور جب ٹھیک ہو گئے تو اپنی بستی کی طرف چلے گئے تو بستی ویسے ہی آباد، حالانکہ دیکھ گئے تھے عذاب آ رہا ہے. پروردگار ہم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، یہ تو سب آرام سے گھوم رہے پھر رہے ہیں.
کہا یونس تم تو انہیں چھوڑ کے چلے گئے، جیسے ہی تم چلے گئے یہ سب سجدوں میں گر گئے اور پکار کر کہا پروردگار ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے، اگر یونس آ جائیں تو ہم ان کی نبوت پر بھی ایمان لائیں گے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اس لیے ہم نے اپنا ارادہ بدل دیا۔